اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رہتی دنیا تک جب تک کائنات موجود ہیں اسلام کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات موجود ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر ایسی شخصیت اور ایسی ذات ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کی صبح اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ احسانوں کا بدلہ پہ عطا کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر کے احسانات رہتی دنیا تک دین کے اوپر کیا ہیں موجود ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے احسانات کہ کائنات نہیں بھول سکتی، دنیا نہیں بھول سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو کیونکہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے اپنا سب کچھ حضور کو مانا ہوا تھا، جب حضور نے ہی دنیا سے پردہ فرما لیا تو کائنات کے جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیسے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، تلوار نکال لی کہ جو کوئی بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ کو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی نے ہاتھ اٹھائے تو یا اللہ ہم ان آنکھوں کو اس لیے ہم رکھا ہوا تھا کہ تیرے نبی کا دیدار کریں، اب اگر تیرا نبی نہیں رہا تو ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعائیں مانگ کے نبینا ہو چکے تھے صحابہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایسا سنبھالا امت کو، ایسا امت کو سنبھالا کہ اس جیسا پھر کسی نے کوئی کام نہ کیا کہ حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھائی اور کہا لوگوں اگر کوئی اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کے دین پر عمل کرتا تھا تو وہ رب آج ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے تھا۔ اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات یا ان کے اس پر چلتا تھا تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر صحابہ کو ہوش آئی کہ ہاں ہم تو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، ہر انسان ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ یہ ایسا احسان حضرت ابو بکر کا اس امت پر ہے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو لوگوں کے ایمان ختم ہو چکے ہوتے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کتنا بڑا احسان کہ جب حضور کے جانے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد دعوی نبوت کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف جو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر وہ شخصیت اور وہ ذات ہیں اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے احسانات اور ایسے ایسے کام کی حضرت ابو بکر نے پھر کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس جا کے بیٹھ کر کے کیا کہا کرتے تھے، اے ابو بکر یا رات والی وہ نیکی دے دو اور یا وہ دن والی نیکی دے دو۔ رات والی نیکی کہ جب حضور کو آپ نے سفر ہجرت کے اندر اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا تھا، ابو بکر یا وہ نیکی دے دو یا وہ نیکی دے دو جو تم نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑی تھی، یا ختم نبوت والے جو دعوی نبوت کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف تم کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر یا وہ دن والی نیکی دے دو یا وہ رات والی نیکی دے دو۔ حضرت ابو بکر رو کر کے فرمایا کرتے تھے عمر اور جو مانگنا ہے مانگ لو، ابو بکر کی تو یہ ساری زندگی کی کمائی ہے، یہی تو سب کچھ میرے پاس ہے، یہی تو ہے جو کچھ ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو بکر 22 جمادی الثانی کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جانے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ سے پوچھا، میری بیٹی عائشہ بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ فرمایا ابا جان 3 میں، فرمایا 2 میں نے پہنے ہوئے ہیں اور ایک اور لے لینا۔ بیٹی نے رو کر کے کہا ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمتوں پر، ایسا جملہ عطا فرمایا امت کو، مجھے اور آپ کو۔ فرمایا بیٹی میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کپڑوں کا سوال نہیں ہوگا، وہاں پوچھ ہوگی تو یہ ہوگی کہ ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضرت ابو بکر سے سچی محبت نصیب فرمائے۔